اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی وصحبہ دائما ابدا۔ معزز ناظرین، واسطوں میں سینٹر کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے، اور مشتاق ہومیوپیتھک ڈاکٹرز اور جو لوگ ہومیوپیتھک سے محبت کرتے ہیں، ہومیوپیتھک کے علم سے محبت رکھتے ہیں، جو لوگ خوشی سے ہومیوپیتھک لٹریچر پڑھنا پسند کرتے ہیں، وہ میرے آج کے موضوع کو بڑے شوق سے سنیں گے، کیونکہ آج جو دوا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اور جو علامات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، وہ بڑی معاشرے میں کامن سمٹمز ہیں، اور لوگ انہی علامات کا شکار ہو کر اکثر ہومیوپیتھک ڈاکٹرز سے مستفید ہوتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ یہ ان ادویات میں سے ایک دوا ہے جو ہومیوپیتھک کے فروغ، ہومیوپیتھک کی ترقی کا باعث بنی ہے۔ تو آج جن علامات کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، ان علامات کو پہلے ڈسکس کرتے ہیں، اور اس کے بعد آخر میں آپ کو ان علامات کی میں دوا بتاؤں گا۔ معزز ناظرین، وہ لوگ جو سیکس انٹرکورس کے رسیا ہوتے ہیں، جنون کی حد تک ان کو مباشرت کا شوق ہوتا ہے، اور بہت زیادہ رغبت رکھنے کی وجہ سے وہ وقت سے پہلے بڑھاپے کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک فطری عمل ہے کہ جو لوگ کثرت مباشرت رکھتے ہیں وہ وقت سے پہلے بڑھاپے کا شکار ضرور ہوں گے، اگر انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ اچھی غذائیں استعمال نہیں کی ہیں تو جو پہلی آج ہم علامت آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ کثرت مباشرت یا وقت سے پہلے کثرت مباشرت کی وجہ سے بڑھاپے کا شکار ہو جانا، ان کے لیے یہ بہت اچھی دوا ہے۔ پھر جو اگلی علامت ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو بار بار گنوریا کا شکار ہو جاتے ہیں، لوگوں کو سوزاک ہوتا ہے اور پھر ہو جاتا ہے اور پھر ہو جاتا ہے اور پھر ہو جاتا ہے، یعنی بار بار گنوریا کا شکار ہو جانا بھی ہماری آج کی زیر مطالعہ دوا کی علامت میں سے ایک علامت ہے۔ اس دوا کے مریض کو آپ یوں کہہ لیں کہ اس کو جنسی مالی خولیا ہوتا ہے، یہ جنسی مالی خولیا کا شکار ہوتا ہے۔ اس دوا کے مریض کو موت کا شدید خوف ہوتا ہے، یہ غمگین ہوتا ہے، اور سب سے جو بڑی علامت میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہ ایک مخصوص وہم کا شکار ہوتا ہے۔ اس کو ایک وہم ہوتا ہے، جیسے خوشبو اور بدبو ہوتی ہے، تو بو کے حوالے سے اس کو ایک وہم ہوتا ہے۔ ان ادر ورڈز میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ فرض کریں اس دوا کا جو مریض ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی مجھے مچھلی کی بو آ رہی ہے، مجھے مشک کی بو آ رہی ہے، یا آپ کسی پرفیوم سے اگر وہ متاثر ہے یا کسی بھی خوشبو سے وہ متاثر ہے، تو وہ پرفیوم والا بندہ وہاں نہیں ہوگا، وہ پرفیوم وہاں نہیں ہوگا، وہ مچھلی وہاں نہیں ہوگی، مچھلی بازار نہیں ہوگا، اس گھر میں، اس دکان میں، اس شاپ میں، اس آفس میں مچھلی کا ذکر تک بھی نہیں ہوا ہوگا، لیکن وہ یہ کہے گا کہ یار مجھے تو مچھلی کی بو آ رہی ہے۔ تو بو کا وہم ہونا آج کی ہماری زیر مطالعہ دوا کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ مریض کی سپلین انلارج ہوتی ہے، تلی بڑی ہوتی ہے، اور اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کی جو انتڑی ہیں وہ نیچے کی طرف کھسک رہی ہیں، اور
عام طور پر مردوں کو پیشاب کی نالی سے زرد مواد آ رہا ہوتا ہے، پیشاب کرنے سے پہلے یا پیشاب کرنے کے بعد، اور بعض اوقات پیشاب کے ساتھ مل کر بھی یہ علامت آتی ہے کہ زرد مواد آ رہا ہے۔ اور یہی وہ مریض ہوتے ہیں، یہ انہی علامات کے تحت یہ جو مریض ہوتے ہیں یہ اریکٹائل ڈسفنکشن کا شکار ہوتے ہیں، ان کو اریکشن نہیں ہوتی۔ نامردی کی ایک علامتوں میں سے یہ بھی ایک علامت ہے کہ اریکشن کا نہ ہونا۔ اور پھر یہ جو جنسی بیماری خلیہ کے جو مریض ہوتے ہیں یہ اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں کہ پھر ان کو جنسی خواہش ختم ہی ہو جاتی ہے، سیکسول ڈیزائر ہوتی ہی نہیں ہے، اور دوران ہم بستری یہ لوگ دخول کے بغیر ہی ڈسچارج ہو جاتے ہیں۔ ڈیورنگ سیکس انٹرکورس ان کی جو ایجیکولیشن ہوتی ہے وہ باہر ہی ہو جاتی ہے۔ تو اسی دوا کی جو خواتین مریضائیں ہوتی ہیں ان کو سیکس انٹرکورس سے شدید خوف ہوتا ہے، یعنی وہ خواتین جو مباشرت سے، ہم بستری سے، سیکس انٹرکورس سے خائف ہیں، ڈر لگتا ہے ان کو، تو جو آج ہم دوا بتانے والے ہیں یہ انہی خواتین کی دوا ہے۔ اور جن خواتین کو ایسا لیکوریا ہو جو کپڑے پر زرد رنگ کا دھبا چھوڑ دے، زرد دھبا ہونا ہماری آج کی دوا کے زیر اثر ہے۔ لیکوریا کی وجہ سے کپڑے کے اوپر زرد دھبے کا رہ جانا، اور وہ خواتین جو بچوں کی مائیں بنتی ہیں لیکن دودھ نہیں ہوتا، بچے کو فیڈنگ نہیں کرا سکتی، دودھ کی کمی ہوتی ہے، تو دودھ کی کمی کے لیے بھی آج کی ہماری دوا ہے۔ اور جو خواتین کا بانجھ پن ہے وہ بھی ہماری آج کی دوا کے زیر اثر آتا ہے۔ میں نے آج آپ کے ساتھ 15-12 ایسی علامات ڈسکس کر لی ہیں جو انتہائی اہم ہیں خواتین و حضرات کے حوالے سے۔ ان تمام علامات کو اگر اکٹھا کیا جائے تو ہومیوپیتھک کی ایک انتہائی خوبصورت دوا جس کو ایگنس کاسٹس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اگر کسی مریض یا مریضہ میں جو علامات میں نے پہلے بتا دی ہیں، عرض کر دی ہیں، آ رہی ہوں، تو ان لوگوں کو ایگنس کاسٹس ضرور استعمال کروانی چاہیے۔ اپنے نزدیکی معالج کے مشورے سے ان کی دوا کی طاقت کا انتخاب کروا لیجئے۔ عموماً مدر ٹنکچر فارم میں 5 قطرے 2 گھونٹ پانی میں 5 قطرے ڈال کے صبح دوپہر شام اگر لیے جائیں تو جو علامات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں یہ علامات انشاءاللہ باذن اللہ ختم ہو جائیں گی اور مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ امید واسق ہے کہ آج کا ہمارا یہ کنٹینٹ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کا بٹن ضرور دبا دیجئے، اور جو لوگ آج پہلی دفعہ ہمارے چینل سے مستفید ہو رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ اسی قسم کی جو آنے والی معلومات پر مبنی ہماری ویڈیوز ہیں ان کا بر وقت نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ مستفید ہو سکے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یا اللہ پاک پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، ان کو صحت کی بادشاہی عطا فرما۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔